أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا وعلمنا وحفظنا وذكائنا ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين آمين يا رب۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوبصورت ناموں کے مطالعہ کے سلسلے میں آج کا جو نام مبارک ہے جس پر ہماری یہ ڈسکشن ہوگی اور جس کا ہم مطالعہ کریں گے وہ ہے اسم السلام۔ جس نام کے بارے میں بھی ہم واقفیت حاصل کرتے ہیں اور اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہی نام سب سے زیادہ اہم نام ہے، اور اسم السلام کا مطالعہ کرتے ہوئے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ گویا کہ اسی نام کے اوپر ہی پوری کائنات بچھائی گئی ہے، پوری کائنات استوار کی گئی ہے، اور اس نام کی برکت سے ہی اس پوری کائنات کا نظام اور ہماری زندگیاں یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب ہم نام مبارک کی بات کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ مریم میں فرماتے ہیں کہ ہل تعلم لہ سمیہ، کیا اس جیسا کوئی ہو سکتا ہے، اس جیسے ناموں والا کوئی اور ہو سکتا ہے؟ کیا تمہارے علم میں ہے کہ اس جیسے نام کسی اور کے ہوں یا اس شان کے نام کسی اور کے ہوں؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کے اندر جو جلال ہے، جمال ہے، جو تنزیہ ہے، جو رفعتیں اور بلندیاں ہیں، جو قدرتیں اور حکمتیں ہیں، وہ وہی جانتا ہے، لیکن ہر نام دوسرے نام کی تائید بھی کرتا ہے، اور ہر نام اس خوبصورتی اور اس شان کے ساتھ سامنے آتا ہے کہ انسان اس کا گرویدہ ہو کے رہ جاتا ہے۔ گویا کہ جب اس نام کی معرفت ملتی ہے تو لگتا ہے کہ یہی نام اس کی ضرورت ہے، اور اگر یہ نام اس کی زندگی میں نہ ہو تو پھر تو اس کی زندگی ہی ادھوری اور نامکمل ہے۔ اور ہم جیسے اپنی سمجھ کے لیے اپنی زبان میں بھی جیسے کہتے ہیں کہ فلاں وہ جس کی عزت، جس کا مقام، جس کا مرتبہ، جس کی قوت، جس کی عظمت، یا ہمارے دل کے اندر جس کا مقام ہو، جس سے ہمیں محبت ہو، ہم کہتے ہیں فلاں تو لاکھوں میں ایک ہے یا فلاں تو ہزاروں میں ایک ہے۔ تو یہ تو انسانوں کے لیے کبھی یوں کہا جا سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ جو القدوس ہیں، ان کی تو کسی سے نسبت ہی نہیں ہے، ان جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، ان جیسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جب ہم نے اسم القدوس کا مطالعہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی جو ذاتی صفات ہیں اس کے حوالے سے ہمیں بہت زیادہ معرفت ملی، بہت ہی زیادہ محبت محسوس ہوئی، اور القدوس نام کے ساتھ گویا کہ ہماری زبان بھی میٹھی ہو گئی اور ہمارا دل بھی میٹھا ہو گیا، دل کے اندر اس نام کی محبت محسوس ہوئی۔ اور جب ہم اس کے فوراً بعد والا نام السلام، جو کہ سورہ الحشر کی آیہ نمبر 23 کے اندر ترتیب سے آنے والے ناموں میں یہ تیسرا نام ہے، اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ اس نام کی جو ضرورت میرے لیے ہے، یا اس نام کے ساتھ میرا بحیثیت بندی یا بحیثیت مومنہ تعلق ہونا چاہیے، اس کو تو جان لینا میری ضرورت ہے۔ تو سورہ الحشر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام۔ تو آج ہم السلام پہ پہنچے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ السلام کا معنی کیا ہے۔ تو السلام
السالم الذی سلمت ذاتہ و اسماؤہ و صفاتہ و افعالہ عن کل عیب و نقص هو السلام۔ السلام کے معنی یہ ہیں، اور السلام وہ ہے جو وہ ہستی جس کی ذات، جس کے اسماء اور صفات اور افعال ہر عیب سے، خامی اور نقص سے پاکیزہ اور مبرہ ہیں۔ اللہ السلام جس کی ذات موت سے سلامتی والی، اونگ اور نیند سے، بھول چوک سے، تھکاوٹ سے، عاجزی سے، مرض سے پاک ہے اور سلامتی والا ہے۔ اس کا علم لا علمی سے پاک ہے، اس کا علم شک اور تردد سے سالم ہے، اور اس کا کلام برحق اور سلامتی والا ہے۔ اس کے کلمات جھوٹ، کذب سے پاک ہیں۔ اس کی قضا و قدر، اس کی عطا و بخشش، اس کا روک لینا ظلم، زیادتی اور ناانصافی سے پاک ہے، اور ناانصافی کا تو شائبہ تک نہیں ہے، اس سے مبرہ ہے۔ اللہ السلام جو سراسر سلامتی ہی سلامتی والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تعبیر سے اللہ السلام کا مکمل تعارف پیش کرتے ہیں کہ ہر فرض نماز کے بعد اس معرفت کا وہ ان الفاظ میں اعلان کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں، اور یہی اعلان اور اظہار اور یہی طریقہ امت کو بھی سکھا دیا۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اب یہاں اس مبارک ذکر میں جہاں پر دو جڑواں نام ذا الجلال والاکرام آ رہے ہیں، اس سے پہلے السلام پیش کیا گیا، اسم السلام کا تذکرہ کیا گیا۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، اے اللہ تو خود سراپا سلامتی ہے اور تجھ سے ہی ہر سلامتی وابستہ ہے۔ تو یہاں دو چیزیں آ جاتی ہیں، ایک تو خود سراپا سلامتی ہے، اور تجھ سے ہی ہر ایک کو سلامتی ملنے والی ہے۔ یہ اس کا پہلا معنی ہو گیا۔ دوسرا معنی ہے کہ السلام وہ کہ جو اپنے بندوں اور دیگر تمام مخلوقات کو سلامتی دینے والا ہے۔ کوئی شے سلامتی میں نہیں رہ سکتی جب تک کہ السلام اسے سلامتی، امن اور تحفظ عطا نہ کرے۔ السلام اپنے بندوں کے لیے یہ اعلان کرتا ہے، حدیث قدسی میں ہے، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی فجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا۔ اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے لیا ہے، اور تمہارے درمیان بھی اسے حرام قرار دیا ہے، پس تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ السلام اپنے ماننے والوں کو اس وصف سے متصف ہونے کا حکم دیتا ہے تاکہ وہ خود بھی سلامتی میں رہیں اور دوسرے بھی ان کے شر سے سلامتی میں رہیں۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام السلام کے تعارف کے اندر ہی ہم نے شروع میں کہا کہ دیکھیں کہ اس کے معنی کیا ہیں۔ اس کے معنی کے اندر ہی یہ ایک معنی موجود ہے کہ جو السلام کو مان لیتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود بھی سلامتی میں رہے اور دوسرے بھی اس کے شر سے سلامتی میں رہیں۔ اب دیکھیں اللہ السلام کس طرح سے خود سلامتی والا ہے، اور اس نے اپنی سلامتی کو پوری کائنات پر بکھیر دیا ہے، پوری کائنات پر پھیلا دیا ہے۔ گویا کہ ایک بڑی سی سلامتی کی چادر ہے جس نے اس پوری کائنات کو ڈھانپ رکھا ہے۔ جیسے اس کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، ایسے ہی اس کی سلامتی بھی ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور اگر سلامتی نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو۔ تو السلام کے جو بندے ہیں جب وہ کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں اور تدبر کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں انہیں یہ معلوم ہو جاتا ہے، اور انہیں یہ معلوم ہو بھی جانا چاہیے کہ السلام نے اس نام مبارک کی تجلیات
کائنات کے چپے چپے پر پھیلا رکھی ہیں. وہ ہر سو اپنے اس نام کے ساتھ جلوہ گر ہے، اور ہر طرف اس نام کی جو سلامتی ہے یا اس نام کا جو پرتو اور عکس ہے وہ پھیلا ہوا ہے، اور اپنا اظہار کر رہا ہے، اپنا تعارف پیش کر رہا ہے، اپنی طرف بلا رہا ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ آسمانوں کی دنیا ہو اور اس کے اندر ستارے، سیارے، کہکشائیں، ایک پوری دنیا ہے، ایک وسیع جہان ہے جو آباد ہے، اور وہاں پر اللہ السلام کا ایک مکمل قبضہ اور کنٹرول ہے، اور وہاں پر سلامتی ہی سلامتی ہے. ذرا غور تو کریں، کیسی عجب سلامتی ہے وہاں پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پر ایک سورج، اس کے ساتھ چاند، اور پھر سورج اور چاند کا ایک پورا خاندان ہے، وہاں پر ستارے، سیارے اور کہکشائیں، سب کچھ وہاں موجود ہے. لیکن ان سب کے اندر ایک سلامتی موجود ہے. السلام نے ان چیزوں کو سلامتی پر بیس کیا، سلامتی کے اوپر ان کو بنایا، سلامتی کے اوپر ان کی بنیاد رکھی. اسی لیے تو وہ سلامتی کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں. کیا ہی خوب سلامتی اور سکون ہے اس دنیا میں. اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ بنائی ہے. جب تک اس کا حکم ہے ہر شے اپنے مدار میں سلامتی اور امن کے ساتھ سفر کرتی چلی جا رہی ہے. آسمانوں کی دنیا کو السلام نے پیدا کیا، اور پھر ان کے درمیان میزان قائم کر دی. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اس نے آسمان بلند کیا اور میزان رکھ دی. آسمان کی وسعت کا اندازہ لگانا کسی انسان کے بس میں نہیں ہے. آئے دن نئے نئے انکشافات ہو رہے ہیں، سائنس مختلف چیزیں ڈسکور کر رہی ہے، لیکن اس سب کے باوجود بھی ایک عجب طرح کا جہان ہے وہاں آباد، کہ ابھی تک بھی وہاں پر جو دنیا ہے، وہ جو دنیا ہے اس کا ایکواں حصہ بھی، ایک چھوٹا سا حصہ بھی ڈسکور نہیں ہو سکا ہے. اور پھر اس دنیا میں ان گنت گلیکسیاں ہیں، اور ان کو پیدا کرنے والا اللہ السلام ہے. اب صرف ایک گلیکسی جسے دودیا کہکشاں کہا جاتا ہے، صرف اسی کی اگر ہم مثال لے لیں تو جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ کا نام السلام وہاں پر موجود نہ ہو، اور سلامتی کے اوپر اس پوری دنیا کی جو آسمانوں کی دنیا ہے اس کی بیس نہ ہو، تو ہر طرف افراتفری ہو، ہر طرف بے چینی ہو اور بے سکونی ہو. اگر آپ سوچیں کہ یہ جو گلیکسی ہے جس کو دودیا کہکشاں کہا جاتا ہے، ملکی ویز جو ہیں، اگر ہم روشنی کی رفتار سے چلیں تو اس کہکشاں کے ایک بازو سے دوسرے بازو تک سفر کرنے کے لیے 1,00,000 نوری سال چاہیے ہوتے ہیں. اور ایک سال میں روشنی جتنا فاصلہ طے کرتی ہے اسے 1 نوری سال کہا جاتا ہے. پھر روشنی ایک سیکنڈ میں تقریباً 3,00,000 کلومیٹر کے حساب سے چلتی ہے. اس ایک سیکنڈ کو 60 سیکنڈ یعنی 1 منٹ سے، اور پھر 1 منٹ کو 60 منٹ یعنی 1 گھنٹہ سے ضرب دی جائے تو جو اعداد و شمار بنتے ہیں اس کا حساب رکھنا انسان کے بس سے باہر ہو جاتا ہے. کوئی کیلکولیٹر ایسا نہیں کہ جو اس کو کیلکولیٹ کر سکے، اس کا حساب کر سکے. یہ صرف ایک کہکشاں کی وسعت کا اندازہ ہے. اللہ السلام کی کائنات میں تو لاکھوں کروڑوں کہکشائیں موجود ہیں. ان کہکشاؤں میں ستارے اور سیارے محو گردش ہیں. یہ کہکشائیں ہر دن، ہر لمحے مزید وسیع ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور ہمارا جو نظام شمسی ہے، جو سولر سسٹم ہے، وہ اسی گلیکسی کا ایک حصہ ہے. سب اپنے اپنے مدار میں
اپنی اپنی جگہ پر کیسے ٹھہرے ہوئے ہیں اور کون سی مقناطیسی قوت ہے بغیر کسی بیرونی سہارے کے وہ انہیں تھامے ہوئے ہے؟ اس کا جواب قرآن مجید میں موجود ہے، اور اللہ السلام فرماتے ہیں ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ سلامتی کے اوپر اس پورے نظام کو رکھا گیا ہے، اور السلام کی سلامتی پر مبنی یہ خوبصورت نظام جس کے اندر توازن ہے، جس کے اندر تنظیم ہے، جس کے اندر ہم آہنگی ہے، جس کے اندر سلامتی ہی سلامتی ہے۔ السلام اپنی تمام مخلوقات کے لیے سرچشمہ سلامتی ہے، وہ خود سلامتی والا اور وہ مخلوقات کو سلامتی دینے والا۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور۔ وہی جس نے تہ بتہ 7 آسمان پیدا کیے، تم رحمان کی تخلیق میں کوئی دراڑ نہیں دیکھ سکو گے، بار بار نظر دوڑاؤ، کیا تمہیں کوئی رخنہ دکھائی دیتا ہے؟ والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع، قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی اور نباتات اگاتے وقت پھٹ جانے والی زمین کی۔ دیکھیں کیسی سلامتی ہے یہاں پر۔ پھر اگر ہم اپنے جسم کے اوپر غور کریں، انسانی جسم کے اوپر توجہ دیں، اسی کا مطالعہ کریں، تو اللہ السلام اور اس کی سلامتی آشکار ہوتی ہے، سامنے آ جاتی ہے۔ انسانی جسم کی یہ جو یونیک مشینری ہے، اس کے مطالعے سے ہی انسان کو اللہ السلام کا بہت ہی جامع اور خوبصورت تعارف مل جاتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان ایک انسانی مشینری کو اسٹڈی کرے اور پھر بھی اس کو اللہ تعالیٰ کا تعارف نہ ملے؟ مومن کے دل کو یہ ادراک اور معرفت حاصل ہو جاتی ہے کہ سلامتی کا منبع اور سرچشمہ اور محور صرف ایک ہستی ہے، اور وہ ہے اللہ۔ انسان اگر اپنے وجود پر غور کرے تو سمجھ آتی ہے یہ بات کہ یہ جو ہماری زندگی ہے، یہ کتنے بے شمار حادثات اور خطرات میں گھری رہتی ہے، یہاں تک کہ ہمارے جسم کا جو اندرونی سسٹم ہے وہ بھی خطروں سے محفوظ نہیں ہے۔ اور یہ بھی دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان اور تعارف کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یہ جو بیماری ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا تعارف موجود ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کا تعارف پیش کرتے ہیں نمرود کے سامنے تو فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ تو یہ بیماری کیا ہے؟ یہ دراصل انسانی جسم کا ایک سسٹم ہے، اور اس اندرونی نظام یا سسٹم کے اوپر طرح طرح کی بیماریاں حملہ آور ہوتی رہتی ہیں، اور ایسے ایسے بیکٹیریاز اور ایسے ایسے وائرسز ہیں کہ جو انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، انسانی آنکھ جن کا مشاہدہ نہیں کر سکتی، اور پھر نہ صرف ان کو انسانی آنکھ دیکھ سکتی ہے، بلکہ اسی جگہ پر اللہ السلام نے جو ایک قدرتی جو سسٹم رکھا ہے مدافعت کا، پروٹیکشن کا، اس کو بھی کوئی انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اور وہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ السلام کا نام موجود ہے، اور وہاں پر بھی اس نے انسانی صحت کے لیے حفاظت کا بہترین انتظام کر رکھا ہے کہ پہلے صحت عطا کرتا ہے، اور پھر جب اندر سے کوئی بیماری اٹھتی ہے تو پھر جسم کا جو سسٹم ہے وہی اس کے خلاف فائٹ کرتا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ السلام اس کو صحت، دوبارہ سے صحت عطا فرما دیتے ہیں۔ انسان کی بڑھوتری، اس کی جو نشو و نما ہے، اس پر ہی اگر غور کر لیا جائے تو انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے
کہ ایک انسان کی نشو و نما میں اللہ جل جلالہ کا یہ صفاتی نام کس قدر ایکٹیو ہے، کس قدر اس کا حصہ ہے۔ دیکھیں ذرا، ماں کے پیٹ میں ایک جنین کا سلامتی کے ساتھ آہستہ آہستہ بڑھتے رہنا، پھر بچے کی صحیح سلامت پیدائش بذات خود کسی معجزے سے کم نہیں۔ یعنی اسی ایک چیز پہ غور کر لیا جائے کہ انسان کی ابتدا کیسے ہوتی ہے اور انسان کی پرورش کیسے ہوتی ہے، اس کی پیدائش کیسے ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی پرورش کیسے ہوتی ہے، تو اس کے اندر اللہ السلام کا نام موجود ہے، ایک زبردست تعارف وہاں پر موجود ہے۔ اچھا، پیدائش سے پہلے ایک دنیا ہے، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہی سلامتی ہے، اور اگر سلامتی نہ ہو تو اس جنین کا بحفاظت اس دنیا میں آنا ممکن نہ ہو۔ پھر پیدائش کے بعد ایک بچے کا جسم جس طرح سے بڑھتا ہے، صرف جسم ہی نہیں بڑھتا بلکہ غیر محسوس طریقے سے اس کے اندر قوت آتی چلی جاتی ہے، صلاحیتیں آتی چلی جاتی ہیں، اور صلاحیتوں کا آہستہ آہستہ بڑھتے چلے جانا، دیکھنے کی قوت، سننے کی طاقت، پھر بولنے کی قوت، پھر اسی طرح سے بیٹھنے کی ہمت اور طاقت، پھر بیٹھنے سے چلنے کا سلیقہ آ جانا، پکڑنے کی قوت مل جانا، پہچان کی قوت مل جانا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اللہ السلام کا بہترین تعارف ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے کہ جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کا قد کاٹھ بڑا ہوتا ہے، ہڈیاں بڑی ہوتی ہیں، مضبوط ہوتی ہیں، اس کے پٹھے مسلز بنتے ہیں، اور اس کی جو بدنی قوتیں ہیں اور اس کی جو ذہنی قوتیں ہیں، دونوں میں آہستہ آہستہ بڑھوتری ہوتی رہتی ہے، اور اس کی صلاحیتوں میں بھی آہستہ آہستہ غیر محسوس طور پر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اگر بچہ پیدائش کے فوراً بعد بہت جلدی سے قد کاٹھ میں ماں باپ کے برابر ہو جائے، مگر اس کی ذہنی صلاحیت اور دماغی طاقت یا دماغی استعداد آہستہ آہستہ نشو و نما پائے، تو اس بچے کو سنبھالنا اور اس کی پرورش کرنا والدین کے لیے کس قدر مشکل ہو جائے۔ حیوان کا بچہ بہت تیزی سے بڑا ہوتا ہے اور چند ہی ہفتوں میں وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتا ہے، لیکن انسان کا بچہ جس طرح آہستہ آہستہ نشو و نما پاتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کی قوتیں اس کے اندر ڈیویلپ ہوتی ہیں اور اس کی طاقت اس کے اندر آتی ہے، یہ اللہ السلام کی بہت بڑی نشانی ہے اور بہت بڑی سلامتی ہے اس کے اندر۔ اب دیکھیں، یہ جو بڑھوتری کا عمل ہے، یہ بھی عمر کے ساتھ ساتھ ایک حد تک پہنچ کر رک جاتا ہے۔ 13، 14، 15، 16 سال، 18 سال تک اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور پھر جب انسان ایک مناسب قد قامت پا لیتا ہے، جس طرح سے جتنا کچھ اس نے بڑا ہونا ہوتا ہے اتنا وہ ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ ہڈیوں کو بڑا کرنے کا جو اس کے اندر ایک خلیہ ہے وہ سو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور پھر کبھی اگر ایکسیڈنٹلی اس کے جسم کی ہڈی ٹوٹ جائے تو وہی جو سویا ہوا خلیہ ہے وہ دوبارہ سے زندہ ہو جاتا ہے اور اس ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے میں مدد فراہم کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ انسانی جسم کے اندر ہونے والی یہ جو ٹوٹ پھوٹ ہے، اللہ السلام کی قدرت اور اس کی معرفت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اگر صرف اسی پر انسان سوچے تو اس کو اللہ السلام کا تعارف مل جاتا ہے، لیکن یہ صرف ایک چیز نہیں ہے۔ جیسا کہ شروع میں نے کہا کہ جس نام کو بھی دیکھو لگتا ہے کہ یہی ہماری ضرورت ہے، لگتا ہے اسی پر ہی پوری کائنات کو بسایا گیا ہے۔ تو جب ہم اسی انسانی جسم ہی کی بات کرتے ہیں اور اس کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے،
جو کام کاج کی وجہ سے، جو سوچنے کی وجہ سے، جو جس طرح سے بھی اس کے جسم کے اوپر جو اثرات ہوتے ہیں، اب اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسا سسٹم رکھ دیا ہے کہ کس طرح سے اس کی ریپیئر ہو، اور وہ سسٹم جس کو ہم نیند کہتے ہیں. اب نیند کی حالت میں السلام کی طرف سے سلامتی کا جو عمل انسان کو ملتا ہے وہ کیا ہی خوب ہے، کیا ہی خوب ہے. انسان سو جاتا ہے اور اس کے جو شکستہ یا ٹوٹے ہوئے جو سیلز ہیں وہ مرمت ہو جاتے ہیں اور دوبارہ سے انرجی آ جاتی ہے. لیکن کیا ایسا ہوتا ہے کہ انسان سو جائے تو اس کی سانس کی آمد و رفت کا ذمہ دار کون ہو؟ جب انسان سو جاتا ہے تو سوتے میں اس کے باقی سارے کام معطل ہو جاتے ہیں، وہ اس وقت کچھ بھی نہیں کر سکتا، بس وہ سو رہا ہے. تو اس نیند کے دوران اس کی جو سانسیں ہیں وہ چلتی رہتی ہیں. تو صرف ان سانسوں پہ ہی اگر ہم غور کریں نیند کی حالت میں تو اللہ السلام کا ایک زبردست اور شاندار تعارف ہمیں مل جاتا ہے. سبحان اللہ. سانس کا آنا جانا، یہ جو ہم ہوا اندر بھرتے ہیں پھیپھڑوں میں اور اس کو نکالتے ہیں، اس میں جو سلامتی ہے ہماری اللہ السلام کے دستے قدرت میں ہے. سبحان اللہ. نیند کے دوران میں جسم کی سلامتی، اور پھر اس میں جو ٹوٹے ہوئے خلیے ہیں ان کی مرمت، اور پھر تھکن کے شکار جو ہمارے اعصاب ہیں ان کی سلامتی، اور پھر ہماری اپنی سلامتی کہ وہ جس نے سانسیں واپس کر دی. اور نیند بھی گویا کہ ایک چھوٹی موت ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے پھر انسان اٹھ کھڑا ہوتا ہے. کیا ہی عجب تعارف ہے اس کے اندر اللہ السلام کا. اچھا، اگر آگے چلیں، اسی انسان ہی کے اوپر غور کریں تو انسانی اعضاء کے اندر جسمانی اعضاء جو ہیں اس کے اندر جو توازن اور سلامتی ہے وہ بھی کیا خوب ہے. کیا کبھی ہم نے اس پر غور کیا کہ ایک آنکھ کا دوسری آنکھ کے برابر ہونا، ایک کان کا دوسرے کان کے برابر ہونا، پلکوں کا ایک دوسرے کے برابر ہونا، سائز میں ایک دوسرے جتنا ہونا، دائیں ہاتھ کا بائیں ہاتھ کے برابر ہونا، دائیں ٹانگ کا بائیں ٹانگ کے برابر ہونا، اس میں کیا اللہ السلام کے نام کا تعارف موجود نہیں ہے؟ اگر ایک ٹانگ دوسری سے تھوڑی سی بھی لمبی ہو جاتی یا طاقت اور قوت میں ایک دوسرے سے کم ہو جاتی تو پھر کیا ہوتا؟ انسانی چال میں توازن ہی نہیں ہو سکتا تھا. انسان میں عیب آ جاتا، نقص آ جاتا، انسان لنگڑے پن کا شکار ہو جاتا، اس کا حسن اور اس کا وقار عیبدار ہو جاتا. کیا ہی عجب بات ہے. سبحان اللہ. کیسی سلامتی رکھی اللہ السلام نے کہ انسانی قدموں کی چال میں توازن اور انسان کی قوت سماعت یہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. سبحان اللہ. یعنی قوت سماعت کہاں ہے؟ یہ یہاں اوپر ہے، ہمارے دماغ کے ساتھ جڑے ہوئے ہمارے کان، ہماری آنکھوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہمارے کان، یہ ہمارے چہرے کا حصہ ہیں. اور پاؤں جو بالکل نیچے ہیں، ان پاؤں کا اس چال کا کنیکشن سماعت کے ساتھ، اگر سماعت صحیح نہ ہو تو جو چال ہے، قدموں کی چال جو ہے، اس میں توازن یہ قائم نہیں رہتا ہے. اب یہ سب کچھ کیوں کیا اور کس نے کیا اور کیسے کیا؟ کیا کبھی ہم نے اس کے اوپر سوچا؟ یہ سب اس لیے کیا کہ اس میں انسان کی سلامتی ہے. اور یہ سب کس نے کیا؟ یہ کیا اللہ السلام نے، الخالق نے. اس لیے کہ انسان اس کی بہت ہی پیاری مخلوق ہے، اس کی بہت ہی پیاری تخلیق ہے. یہ تو انسان کا ظاہر ہے اگر اس کے اوپر غور کرے، پیدائش سے قبل یا پیدائش کے بعد اور موجودہ زندگی میں.
لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ کے نام السلام کا ایک اور انداز میں مطالعہ کریں تو بہت ہی عجب بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ السلام اور مومن کا دل، ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ دل کے نظام پر ذرا غور کریں۔ جیتے جاگتے انسان کو جسمانی دل تو ملا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو ایک روحانی دل بھی ملا ہوا ہے۔ جس طرح جسم کی صحت و سلامتی جسمانی دل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اسی طرح روح کی صحت و سلامتی بھی روحانی جسم، روحانی دل کے ساتھ، اس کی صحت کے ساتھ جوڑ دی گئی ہے۔ اور پھر اخروی کامیابی، آخرت کی کامیابی بھی دل کی سلامتی سے جوڑ دی گئی ہے۔ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، کامیابی کس کو ملنے والی ہے؟ وہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس قلب سلیم کے ساتھ حاضر ہوگا۔ قلب سلیم سے کیا مراد ہے؟ السلام نے اپنے اس نام کو، اپنے اس نام کا تعلق جوڑ دیا انسانی مومن کے دل کے ساتھ۔ قلب سلیم، قلب سلیم کون سا قلب ہے؟ شرک سے، شک سے پاک دل، شرک کی گندگی اور نجاست سے پاک دل، ایمان و یقین سے بھرا ہوا دل، سلامتی والا دل، یہی دراصل اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے جب حاضر ہوگا تو کامیابی کی خوشخبری سن پائے گا۔ انسانی جسم کے اندر دل کی جگہ پر غور کر لیجئے۔ السلام نے زندگی کے ضامن اس دل کی سلامتی اور حفاظت کا کیا خوب انتظام کیا ہے۔ دل کو کہاں رکھا گیا ہے؟ ذرا سوچیں تو، دل کو سینے کی ہڈیوں کے پنجرے میں محفوظ رکھا، یعنی اس کے لیے ایسا خوبصورت نظام بنایا، ایسی خوبصورت جگہ بنائی کہ اس کو حفاظت چاہیے تھی تو اس کے باہر جو اس کا کیج بنایا، جو اس کا پنجرہ بنایا، وہ ہڈیوں کا پنجرہ ہے، اور اس کے اندر دل کو محفوظ رکھا۔ سبحان اللہ۔ دماغ پہ غور کر لیجئے، دماغ کتنا نازک ہوتا ہے اور کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے، اور وہ ایک فلوئڈ ہے جس کے اندر تیر رہا ہے، اور پھر اس کی سلامتی اور اس کی حفاظت، اس کے لیے ایک مضبوط کھوپڑی بنائی، اور اس کھوپڑی کے پیالے میں، اس کے حصار میں اس دماغ کو محفوظ کر دیا۔ اچھا، عجب بات نہیں ہے کہ یہ ایک فلوئڈ کے اندر، ایک پانی کے اندر تیرتا ہوا یہ جو دماغ ہے، کیا کمال کا دماغ ہے، اور اللہ کی جو صفات کمال ہیں، جمال ہیں، اس کا کتنا زبردست اظہار ہے۔ کیا کمال کا دماغ اس نے بنایا، اور نہ صرف دماغ کمال کا بنایا بلکہ جس جگہ پر اس کو رکھا وہ بھی بہت کمال کی بنائی، اور اس دماغ کی حفاظت بھی بہت کمال کی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، آگے بڑھیے، آنکھوں کی سلامتی کے بارے میں بھی غور کر لیجئے۔ آنکھ کیا ہے؟ کتنا نازک سا ڈھیلا ہے، کتنی عجب چیز ہے، کیسے اس کو دماغ کے ساتھ جوڑ دیا گیا، اور پھر اس کو رکھنے کی جو جگہ بنائی وہ کیسی زبردست بنائی۔ ہڈی کے اندر اس کو جہاں پہ نصب کیا گیا، جہاں اس کی جگہ، جو اس کی پاکٹ تیار کی گئی، وہ کیسی زبردست ہے، اور کتنا حسن ہے اس کے اندر، کتنی حفاظت کا سامان ہے اس کے اندر۔ اور پھر صرف اس کو یوں ہی بنا کے اس جگہ پہ رکھ کے چھوڑ نہیں دیا گیا، بلکہ اس کے اوپر ایک آٹومیٹک پردہ بنایا۔ سبحان اللہ۔ زبان کو دیکھ لیجئے، 32 دانتوں کے پیچھے اس کی حفاظت کا انتظام کیا، اس کو وہاں پر رکھا۔ انسان جب جنین کی حالت میں ہوتا ہے تو اس پہ ہی غور کر لیجئے کہ ماں کے رحم میں اس جنین کی حفاظت کی، اور پھر اس کو پیٹ کے محفوظ پیالے میں رکھا۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم
اگر صرف انسانی جسم کا مطالعہ کر لیں اور اس کا مطالعہ اللہ تعالیٰ کے نام السلام کی روشنی میں کریں تو قسم ہے اس نام کی کہ عمر گزر جائے مگر اللہ تعالیٰ کے اس مبارک نام کا احاطہ نہ ہو سکے۔ یہ سلامتی تو صرف انسان کی تخلیق سے متعلق ہے، یہ صرف ایک انسان سے متعلق ہے۔ اس کے علاوہ کتنی دنیایں ہیں، حیوانات کی دنیا ہے، حشرات کا جہان ہے، سمندر کی مخلوقات ہیں، نباتات ہیں، اشجار ہیں، پہاڑ ہیں، پتھر ہیں، اس کے علاوہ کیا کچھ ہے، کیا کچھ ہے۔ ان سب میں سلامتی اور بقا ہے، اور ان سب کو بنانے والا خود السلام ہے، اور السلام کی تقدیر، اس کی تدبیر اور اس کی حکمت ان سب کے انتظام کو سنبھالے ہوئے ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کے نام السلام کا اس انداز سے بھی ہم مطالعہ کریں کہ اللہ السلام نے ذکر اور صلات کے ساتھ اس نام کو کس طرح سے جوڑ دیا ہے۔ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون اور سلامتی ملتی ہے، اور سکون اور سلامتی عطا کرنے والا خود السلام ہے۔ اور جب اس نام سے جڑا جائے، جب اس نام کو پڑھا جائے، جب اس نام کو زبان پر لایا جائے، جب اس نام کی معرفت حاصل کی جائے، جب اس نام کو اپنا لیا جائے، جب اس نام کے واسطے سے اللہ کو پکارا جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر سکون اور اطمینان مومن کے دل میں سرایت کر جاتا ہے، ایسے جیسے پانی زرخیز زمین میں، اور یہ ہونا چاہیے۔ یہ ایسی خوبصورت معرفت ہے جو دلوں کو سکون دیتی ہے، روح اور نفس کو بھی سکون اور اطمینان ملتا ہے، نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے، تقوی نصیب ہو جاتا ہے۔ نماز کے ذریعے سے جب مومن سلامتی کے مرکز و محور اور منبع السلام سے جڑتا ہے تو اس کے جسم و جان اور قلب و روح کی بیٹری چارج ہو جاتی ہے، اس کی پیاسی روح سیراب ہو جاتی ہے، وہ سکون پا جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے یہ جو اطاعت کی، وہ اس نے جو تعلق جوڑا ذکر کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے، اللہ کا نام لے کر، یہ دراصل تعلق ایسا خوبصورت تعلق ہے جو اللہ السلام سے جڑا ہے۔ تو جس نے اپنے تعلق کو اس نام کے ساتھ مضبوط کر لیا، جو السلام کا بندہ بن گیا، جو اللہ السلام کی معرفت پا گیا، اس کو تو سلامتی مل جانی چاہیے۔ اور پھر جب ہم تشہد کی حالت میں ہوتے ہیں، اور ہر ایمان والی عورت، ہر ایمان والا مرد، ہر مومن مرد اور مومنہ عورت جب یہ تسبیحات ادا کرتے ہیں تشہد میں، ان پر غور کریں۔ السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ سبحان اللہ، تشہد کی حالت میں کیسے نمازی اپنے آپ کو اللہ السلام سے جوڑ لیتا ہے اور اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کرتا ہے، السلام علیک ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہو، اور اس کی رحمتیں اور اس کی برکتیں، اور نہ صرف آپ بلکہ السلام علینا، ہمارے اوپر بھی اللہ السلام کی سلامتی ہو، اور تمام نیک لوگوں پر بھی اللہ السلام کی سلامتی ہو۔ تو یہ جو نماز کی حالت ہے، اس میں مومن دن میں کئی مرتبہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی تشہد کی حالت میں، پھر وہ اپنے اوپر، پھر تمام نیک اور صالح انسانوں پر سلامتی بھیجتا ہے اور سلامتی مانگتا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ تشہد میں وہ یہ عمل کرتا ہے کہ وہ سلامتی بھیجتا بھی ہے اور سلامتی مانگتا بھی ہے، بلکہ نماز کا اختتام بھی سلامتی پر کرتا ہے، سلام پر کرتا ہے۔ اور وہ نماز سے باہر آتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دائیں اور بائیں اپنا رخ پھیرے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہی نمازی
جس نے اپنے آپ کو اللہ السلام سے جوڑ لیا، اللہ السلام کی محبت پا لی، وہ نماز ادا کرنے کے بعد اپنے ارد گرد، اپنے دائیں بائیں رہنے والوں کے حق میں سراپائے سلامتی نہ بنے۔ یہ کیا ہے؟ کیسا تضاد ہے کہ نماز کے اندر وہ اللہ السلام سے جڑا، اس نے اپنے لیے سلامتی مانگی، اللہ کے نیک بندوں کے لیے سلامتی مانگی، اللہ کی مخلوق کے لیے سلامتی مانگی، اور جب وہ نماز سے نکلا تو پھر اپنے ارد گرد موجود لوگوں کے حق میں سراپائے سلامتی نہ بن پایا۔ یہ ایک سنجیدہ سوال ہے جو مجھے اور آپ کو، ہر ایک کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے، اور ہر نماز کے بعد اس پر سوچنا چاہیے، بار بار اس پہ سوچنا چاہیے کہ اگر میں اللہ السلام کے ساتھ جڑ گئی ہوں، اگر مجھے اللہ السلام کی محبت مل گئی ہے، اگر مجھے اللہ السلام کی معرفت مل گئی ہے، تو پھر میں مخلوق کے لیے سراپائے سلامتی کیوں نہیں بن جاتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد جب فارغ ہوتے تو آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری ہو جایا کرتے تھے: اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے نام السلام کا اس طرح سے تعارف حاصل کرتے ہیں، جب ہمیں اس نام کے ساتھ اس طرح کا تعلق ملتا ہے، جب ہم اس طرح سے اس نام کے واسطے سے اللہ تعالیٰ کے قریب جاتے ہیں، جب ہم اس نام کے واسطے سے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، کہتے ہیں اللہم انت السلام ومنک السلام، تو پھر ہمیں افسوس ہونا چاہیے نا اپنی زندگی کے ان لمحات پر جو ضائع ہو گئے، کہ ہم نماز تو ادا کرتے رہے اور دعا کے یہ الفاظ زبان سے ادا کرتے رہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس نام کی معرفت کے بغیر ہی ہم کہتے رہے اللہم انت السلام، لیکن نہ ہمارے اپنے اندر سلامتی آئی، نہ ہم دوسروں کے لیے سراپائے سلامتی بن سکے۔ تو کہیں تو کچھ غلطی ہے نا، کہیں تو کوئی مسئلہ ہے نا؟ کیا وجہ ہے؟ ہمیں یقین کیوں نہیں آتا؟ اگر ہم تکلیف میں ہوں، سر درد ہو یا کہیں تکلیف ہو، اور ہم درد کی دوا کھا لیں، ایک پیناڈول کھا لیں، تو ہمیں یقین سا آ جاتا ہے کہ بس یہ دوا کھائی ہے نا، اب تھوڑی دیر کے بعد یہ اثر دکھائے گی اور میرا درد دور ہو جائے گا۔ ہوتا ہے نا یقین؟ پیناڈول کی ایک گولی پر اتنا یقین ہے، تو اللہ السلام کا نام جب ہم بولتے ہیں تو وہاں پر پھر کیا اتنا ہی یقین ہوتا ہے یا اس سے بھی کم؟ جب ہم نے کہا اللہم انت السلام ومنک السلام، اے اللہ انت السلام ومنک السلام، تو پھر مجھے سلامتی کیوں نہیں ملی؟ پھر میں دوسروں کے لیے سراپائے سلامتی کیوں نہیں بن پائی؟ کیا کوئی نمازی سکون و سلامتی کے اس مفہوم کو سمجھ کر بھی بے سکون رہ سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا میں فرمایا وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ اسْمٍ، وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ اسْمٍ، یعنی ہر گناہ سے سلامتی مانگی اللہ السلام سے، اللہ تعالیٰ سے سلامتی کا سوال کیا۔ بہت ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نام السلام کا اس انداز میں مطالعہ کریں، اس طرح سے اس سے جڑیں، اس طرح سے اس کی محبت کو پائیں کہ پھر ہمارے اندر بھی سلامتی ہی سلامتی ہو، پھر باہر چاہے کچھ بھی ہو۔ اور زندگی ہموار ہمیشہ نہیں ہوا کرتی، یہ ایک سفر ہے اور اس میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے، دھوپ چھاؤں ہوگی، خوشی اور غم دونوں ہی چیزیں ہوں گی، کبھی خوشی ہوگی کبھی غم ہوگا، کبھی انسان کسی اچھی حالت میں ہوگا، کبھی انسان کسی وقت کسی تکلیف میں بھی ہوگا، اور یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا رہے گا۔ لیکن جب کسی نے اللہ السلام کے نام کی معرفت پا لی تو پھر وہ اس نام کے سائے میں، اس نام کے ساتھ جڑ کر اپنے اندر سلامتی کی ایک دنیا بسا لے گا،
پھر باہر چاہے کچھ بھی ہو، اس کے اندر سلامتی ہی سلامتی ہوگی۔ اور جب کبھی جس وقت بھی کوئی خوف آئے گا، کوئی پریشانی آئے گی، جو تکلیف آئے گی، اور یہ قدرتی بات ہے، تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، انسان جذبات اور محسوسات سے بنا ہے اور وہ محسوس کرتا ہے، اداس بھی ہوتا ہے، پریشان بھی ہوتا ہے، لیکن وہ فوراً سے اللہ السلام کی طرف جاتا ہے اور اس کی آغوش میں پناہ لے لیتا ہے۔ اور وہ جو شروع میں نے بات کہی نا کہ اللہ تعالیٰ کی سلامتی کی ایک تنی ہوئی چادر ہے پوری کائنات کے اوپر، وہ اس چادر کے اندر آ جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہ سلامتی کی چادر میرے اوپر ڈال دے، مجھے اپنی سلامتی کی رضا سے ڈھانپ لے، مجھے اپنا بنا لے، مجھے سکون دے دے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو سلامتی اور سکون مل جاتا ہے، یہ اس کا وعدہ ہے۔ اور اللہ السلام اور اس کے جو بندے ہوتے ہیں انہیں تو یقیناً اس بات پر بہت زیادہ اعتماد اور یقین ہوتا ہے اور ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کہ جس کی ذات ہر عیب سے سلامت ہے، جس کی تمام صفات ہر نقص سے پاک ہیں، جس کے افعال میں کسی قسم کا شر ہے ہی نہیں، شائبہ تک نہیں ہے، اس کا ہر فعل ہر قسم کے شر سے سلامت ہے، انہیں یہ معرفت بھی حاصل ہو جاتی ہے کہ وہی السلام ہے جو انبیاء، رسل، اہل ایمان پر سلامتی بھیجتا ہے۔ یقیناً السلام اپنے اولیاء اور مومنوں کو دنیا اور آخرت میں عذاب سے سلامت رکھے گا۔ اور سورہ النمل میں فرمایا گیا قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اے نبی نے بتا دیجئے حمد ہے ہی اللہ کے لیے اور سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا۔ ان سے پوچھو اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں یہ لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں۔ اب یہ بہت ہی اہم نقطہ ہمارے سامنے آیا، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔ ہمیں دراصل اپنے اوپر اس طرح سے محنت کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان، اپنے عقیدے، اپنے خیالات، اپنے افکار، اپنے اعمال سب کو پاکیزہ بنانے کی ضرورت ہے کہ پھر ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے چنیدہ بندوں میں شامل کر سکیں۔ اور اصحاب الیمین کو السلام کی طرف سے خاص مقام نصیب ہوگا اور انہیں خصوصی طور پر سلام کہا جائے گا۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی رحمت اور توفیق سے اپنے آپ کو اس کے چنیدہ بندوں میں یا اس گروہ میں شامل کروانے کی کوشش کریں گے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اس گروہ میں شامل کر لے گا، جن اہل ایمان کو وہ اصحاب الیمین میں شامل کر لے گا، تو ان کے لیے تو خصوصی خوشخبری ہے اور خصوصی سلام انہیں کہا جائے گا۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ۔ اللہ السلام کی طرف سے ان کا استقبال یوں ہوتا ہے کہ سلام ہے تجھے، تو اصحاب الیمین میں سے ہے، اور یہ دراصل خاص اصحاب الیمین کا اعزاز ہے۔ اور اللہ السلام کون ہے، اس کے تعارف کے کئی پہلو ہیں، کئی جہتیں ہیں، کئی طریقے ہیں، کئی طرح سے اس کے اوپر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ سلامتی والا ہے۔ وہ جو خود سلامتی والا ہے وہ سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے، وہ بلاتا ہے، آواز دیتا ہے، دنیا میں سلامتی کے راستے آسان کرتا ہے، اپنے بندوں کے لیے ان راستوں پر چلنا آسان بناتا ہے، اور پھر ان کو آواز دیتا ہے، بلاتا ہے، واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اللہ یدعو الی دار السلام، وہ اللہ جو تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، وہ کون ہے؟ وہ ہے السلام۔ السلام، اللہ تمہیں سلامتی کے گھر یعنی جنت کی طرف بلاتا ہے، اور جس کو وہ چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ اب دیکھیے، اللہ السلام اور انسان کی سلامتی، یہ اگر ہم ذہن میں رکھیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام السلام کا ایک اور انداز میں ہمیں ایک مطالعہ اور معرفت ملتی ہے۔
انسان کی زندگی میں 3 موقع انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ سفیان الثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انسانی زندگی میں 3 مواقع ایسے ہیں جو اس کے لیے شدید گھبراہٹ لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ پہلا موقع ہے اس کی پیدائش کا دن۔ یہ دن اس کے لیے بہت بڑا دن ہے، بہت گھبراہٹ کا دن ہے، جب وہ ماں کے پیٹ کی تنگی سے نکل کر کھلی دنیا میں آتا ہے، حالانکہ وہ اس تاریک اور تنگ دنیا میں بہت خوش تھا، بہت مطمئن تھا۔ وہ ایک چھوٹی اس کی تنگ دنیا تھی، وہاں اس کی ضرورت کا سارا سامان موجود تھا، خوراک بھی مل رہی تھی، سانس بھی مل رہی تھی، اور وہ وہاں پر ٹھیک تھا۔ لیکن جب اس تنگ تاریک کوٹھڑی سے نکال کر کھلی دنیا میں لایا جاتا ہے تو وہ دن اس کے لیے مشکل دن ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد موت کا دن ہے، جب وہ دنیا کی وسعت سے نکال کر قبر کے تنگ و تاریک پیٹ میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ ذرا سوچیں تو، پہلے تنگ و تاریک پیٹ سے نکال کر دنیا کی وسعت میں لایا گیا، اب دنیا کی وسعت سے نکال کر قبر کے تنگ و تاریک پیٹ میں پھر داخل کر دیا گیا، حالانکہ دنیا بہت وسیع تھی، دنیا بہت رنگین تھی، دنیا بہت دلکش تھی۔ اس دنیا میں اس کے چاہنے والے تھے، اس دنیا میں اس کا کاروبار تھا، اس دنیا میں اس کی دلچسپیوں کے سامان تھے، سبھی کچھ تو تھا، اور وہ اس وسیع اور اس دنیا کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ مگر اب کیا ہے، اب وقت فراق آن پہنچا اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ گئی۔ والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق۔ جب پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی اور وہ دن تیرے رب کی طرف روانگی کا دن ہوگا، اور یہ دن مشکل دن ہوگا۔ تیسرا مرحلہ جو مشکل اور تکلیف دہ ہے وہ ہے بعثت کا دن۔ بعثت کا دن جب اسے تنگ و تاریک قبر کے پیٹ سے نکال کر اس کی سابقہ دنیا سے کئی گنا وسیع و عریض دنیا یعنی حشر کے میدان میں پہنچا دیا جائے گا۔ اور اس دن کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ المدثر میں، ذالک یومئذ یوم عسیر، وہ دن سخت کٹھن دن ہوگا، بہت مشکل دن ہوگا۔ ان 3 مواقعوں پر، ان 3 اہم اور مشکل موقعوں پر ہر انسان اللہ السلام کی طرف سے سلامتی کا سخت محتاج ہوتا ہے۔ ان نازک ترین لمحات میں السلام اپنی رحمت سے جسے چاہے سلامتی عطا کرتا ہے، وہی سلامتی کے ساتھ اس دنیا میں لے کر آتا ہے۔ کیا ایک بچے کی پیدائش اللہ السلام کی سلامتی کے بغیر ممکن ہو سکتی ہے؟ کتنا بڑا معجزہ ہے جو رونما ہوتا ہے۔ پھر وہی السلام ہے جو نزع کی سختی میں مددگار ثابت ہوتا ہے، وہی السلام ہے جو قیامت کی ہولناکی میں اپنے بندوں کے لیے سلامتی والا بن جائے گا، اور وہ اپنے بندوں کو سلامتی عطا کرے گا۔ ہولناکی ہوگی لیکن وہ سلامتی عطا کرے گا۔ جب اس کے بندے قبر میں پہنچیں گے تو قبر تنگ ہوگی، تاریک ہوگی، قبر بھی انہیں بھینچے گی، لیکن جو اس کے بندے ہوں گے اس کے لیے ایسے ہوگا کہ جیسے وہ ماں کی گود میں ہوں اور وہ اپنے بازوں کے حصار میں بچے کو اپنے سینے سے لگا لے۔ وہ بھی بھینچ کے اپنے سینے کے ساتھ لگاتی ہے، لیکن اس کے اس بھینچنے میں رحمت ہے، مودت ہے، محبت ہے، عافیت ہے۔ ایسے ہی اللہ السلام اپنے بندوں کو قبر کے اندر سلامتی عطا کرتا ہے، اور پھر جب وہاں سے نکال کر قیامت کی ہولناکی میں لے کر جائے گا تو وہاں بھی وہ ان کو سلامتی عطا کرے گا، اور ان کے لیے خاص طور پر سلامتی ہوگی۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کے اوپر سلامتی بھیجی ہے۔ اب دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا، پھر انسانوں کو بنایا، پوری مخلوقات کو انسانوں کی ضرورت کے لیے بنایا،
کائنات کو انسان کی تسخیر مسخر کیا انسان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، اور پھر انبیاء کو بھیجا انسانوں کی ہدایت کی ضرورت پوری کرنے کے لیے۔ اور انبیاء چونکہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، تو انبیاء کی پیدائش، ان کی زندگی، موت اور بعثت کے دنوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے سلامتی والا بنایا ہے اور خود ان پر سلام بھیجا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، ہو سکتا ہے آج کی رات سب لوگوں نے سورہ مریم کی تلاوت سنی ہو صلاۃ التراویح کے اندر، آپ نے وہاں پر سلامتی والی آیات سنی ہوں گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جو معجزانہ پیدائش ہے اس کے بارے میں وہ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں، 3 مواقع اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اعلان کرتے ہیں، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ تو یہ 3 موقع جو ابھی پہلے ذکر ہوئے، انہی 3 موقعوں کا ذکر وہ یہاں پر کر رہے ہیں۔ مجھ پر سلامتی ہے، یا مجھ پر سلام ہے میری پیدائش کے دن اور میری موت کے دن، اور جس دن مجھے دوبارہ زندہ کھڑا کیا جائے گا۔ اسی طرح سے اسی سورہ میں سیدنا یحییٰ علیہ السلام، ان کے لیے بھی ان 3 موقعوں پر سلامتی کا ذکر کیا گیا، وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ سلام اس پر جس روز وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے گا اور جس روز وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ پھر نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں آیا تو فرمایا گیا سلام علی نوح فی العالمین، اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا سلام علی ابراہیم، اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر ہوا تو اللہ السلام فرماتے ہیں سلام علی موسیٰ و ہارون، اور پھر الیاس علیہ السلام کا ذکر ہوا تو فرمایا سلام علی الیاسین، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا تو فرمایا وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ تمام یعنی مرسلین کے لیے سیل ہیں اور آخری نبی ہیں، ان کے لیے تو ان کی شان اور ان کا مقام اور ان کا اعزاز اللہ السلام نے اور بھی زیادہ بلند کر دیا جب یہ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ السلام کی طرف سے سلام، تمام ملائکہ کی طرف سے سلام، اور تمام اہل ایمان کی طرف سے بھی سلام بھیجے جانے کا حکم دے دیا گیا۔ اور صرف انبیاء ہی نہیں بلکہ اس میں تو اہل ایمان بھی شامل ہیں، فرمایا والسلام علی من اتبع الہدی، ہر وہ جو راہ راست کی پیروی کرے گا اس پر اللہ السلام کی طرف سے سلامتی ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں کس قدر اہم ہے یہ نام، اور کیسے سلامتی ہی سلامتی ہے، گویا کہ سلامتی کے حصار میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی سلامتی میں لے لے۔ اور پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کا نام السلام اور صراط، یعنی یہ جو مرحلے ہیں موت کے بعد کے جو مراحل ہیں، اس میں اہل ایمان کو جو خاص مواقع جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ملے گی، ان میں ایک ہے میزان۔ یہاں پر بھی اللہ کے نام السلام کے محتاج ہیں ایمان والے۔ نامہ اعمال کی تقسیم کے وقت یہاں پر بھی اللہ السلام کے نام کی احتیاج ہے۔ پھر صراط کے اوپر، یعنی جس کو ہم پل صراط کہتے ہیں، تو صراط کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کے نام السلام کے مومن محتاج ہوں گے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ایک دن جہنم کی آگ یاد کر کے رونے لگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا ما یبکی کی یا عائشہ، یا عائشہ تجھے کس چیز نے رلا دیا؟ انہوں نے جواب دیا یا رسول اللہ مجھے جہنم کی یاد آئی تو میں رونے لگی۔ پھر پوچھنے لگی اے اللہ کے رسول، کیا آپ اپنے گھر والوں کو قیامت کے روز یاد رکھیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
3 مواقع ایسے ہوں گے جب کوئی کسی کو یاد نہیں رکھ پائے گا۔ میزان کے پاس جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اس کی میزان ہلکی ہے یا بھاری۔ نامہ اعمال یعنی کتاب کی تقسیم کے وقت جب یہ کہا جائے گا ہا اقرؤوا کتابیہ، اور صراط کے پاس جب اسے جہنم کی پشت پر رکھ دیا جائے گا۔ پھر دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے صراط سے گزر جائیں گے، اس کے بعد آپ کی امت اس کے اوپر سے گزرے گی۔ اس انتہائی مشکل موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ السلام سے اپنی امت کی سلامتی کے لیے دعا کریں گے، اور صراط کے اس پار جا کے اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے اللہ السلام سے اللہم سلم اللہم سلم اللہم سلم۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کو تو سلامتی کا گھر بنایا ہے، اور اس کو دار المقامہ بھی کہا ہے، یعنی ایسی جگہ کہ جہاں انسان بغیر کسی مشقت، تھکاوٹ، بے چینی، حزن اور غم کے سلامتی کی زندگی پا جائے گا۔ اللہ السلام کا وعدہ ہے، بارہا پہلے بھی پڑھا ہوگا، آج پھر پڑھ لیجئے، آج پھر سن لیجئے، اور اس کو یاد کر لیجئے، اور اس کو بار بار پڑھ کے اس پر یقین کو پختہ کیجئے۔ الذی احلنا دار المقامت من فضلہ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب۔ یہ دار المقامہ جو ہے یعنی جنت، جس کی خوشخبری یہاں دی گئی، الذی احلنا دار المقامت من فضلہ، جس نے ہمیں اپنے فضل سے ابدی قیام گاہ کی جگہ لا ٹھہرایا، دار المقامہ یعنی جنت۔ اب یہاں نہ تو ہمیں کوئی مشقت پیش آتی ہے اور نہ ہی ہمیں کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ ہوتی ہے، اور وہ دار المقامہ کہ جہاں پر اہل ایمان کی تمام ضرورتیں اور خواہشیں پوری ہوں گی، انسان کو فراغت ہی فراغت نصیب ہوگی، اور ایسا خوبصورت ریٹائرمنٹ پلان کہ جس میں نہ صرف یہ کہ ضرورتیں پوری کر دی گئی، بلکہ وَلَدَيْنَا مزید کا وعدہ بھی کیا گیا، اور کیا ہی خوب میزبانی ہوگی رب اللہ السلام کی طرف سے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، وہاں تو جو تم چاہو گے تمہیں ملے گا، اور ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی۔ اور نہ صرف یہ کہ یہ وعدہ کیا گیا کہ اس میں دار المقامہ کے اندر یہ سب چیزیں موجود ہیں، بلکہ جب اس گھر کے اندر انٹری ہو رہی ہے تو اس انٹری اور اس استقبال کے اندر بھی سلامتی ہی کی آوازیں ہیں، سلامتی ہی کی دعائیں ہیں، اور وہاں پر جو والہانہ استقبال ہو رہا ہے وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ السلام موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا نام السلام موجود ہے۔ سلام قولا من رب الرحیم، انہیں رب رحیم کی طرف سے سلام کہا جائے گا۔ اب دیکھیے ایک اور انداز سے اس نام کو دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا عجب نام ہے کہ جو ہماری زندگیوں میں ہر وقت موجود ہے، اور ہر وقت ہم اس کو ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم کبھی اس طرح سے اس کے اوپر سوچتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نام السلام، اللہ کا نام السلام اور تحیت السلام، اہل ایمان کو سکھایا گیا ہے کہ وہ آپس میں سلام کو پھیلائیں۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا، اور جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے کے ساتھ جواب دو، یا کم از کم اسی جیسا۔ اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان قبول نہ کرو، اور تم ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ اگر اسے اختیار کرو تو آپس میں محبت کرنے لگو گے؟ آپس میں سلام کو پھیلاؤ، یعنی سلام کو پھیلانے، سلامتی کو پھیلانے، سلام کرنے کا اس طرح سے حکم دیا گیا ہے۔
اللہ السلام جو خود سلامتی کا منبع ہے، سلام کا آغاز اپنی ذات سے کرتا ہے، اور اہل جنت بھی جب ملاقات ایک دوسرے سے کریں گے تو ایک دوسرے پر سلامتی بھیج رہے ہوں گے. تحیتہم یوم یلقونہ سلام وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا. جس روز وہ ان سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا، اور ان کے لیے اللہ نے بہت ہی باعزت اجر فراہم کر رکھا ہے. سبحان اللہ. السلام وہی تو ہے جو نہ صرف رشتوں ناتوں اور باہمی تعلقات میں، بلکہ لین دین میں، تجارت سمیت ہر کام میں، تمام معاملات میں سبل السلام کی طرف رہنمائی کرتا ہے. اس کے سارے جو حکم ہیں، اس کے سارے جو اوامر ہیں، اس میں سلامتی ہی سلامتی ہے. اور جن چیزوں سے اس نے روکا ہے اس میں بھی انسان کے لیے سلامتی ہے. انسان رک جائے تو اس میں سلامتی ہے، اس کی عطا و بخشش میں بھی سلامتی ہے، اور اس کے روک لینے میں بھی سلامتی ہے. اور یہ بات بھی ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے السلام کے روک لینے میں بخل نہیں ہے یا اسباب کی قلت نہیں ہے، اس لیے وہ روک لیتا ہے کہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی ہے، یا معاذ اللہ وہ کم دینا چاہتا ہے کہ وہ بخیل ہے. معاذ اللہ ایسا نہیں ہے، وہ القدوس ہے. اس کی جو کمی بیشی ہے، اس کا جو روک لینا ہے، وہ محض اس کی حکمت بالغہ اور اس کے علم قدیم کے تحت ہے، اور اسی کے اندر بندوں کی سلامتی پوشیدہ ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے. پھر ایک اور طرح سے اس نام کا اگر ہم مطالعہ کریں تو اس نام کے ساتھ جو ایک اور پہلو بہت واضح طور پر ہمارے سامنے آتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے بندے عباد الرحمن، رحمان کے بندوں کی ایک خوبی یہ ہے کہ ان کی گفتگو میں سلامتی ہوتی ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جاہل کے جاہلانہ رویے اور گفتگو پر جواباً وہ ایسی گفتگو کرتے ہیں جو عیب جوئی، سختی سے پاک ہوتی ہے، جس میں توہین نہیں ہوتی، جس میں جھوٹ نہیں ہوتا، جس میں الزام تراشی نہیں ہوتی، جس میں بد اخلاقی نہیں ہوتی ہے. اب جاہل کو سلام کہنے سے مراد یہ نہیں کہ احسن انداز میں اور نرمی اور حکمت سے اس کی تربیت اور اصلاح کی کوشش نہ کی جائے. اگر وہ بات سننے پر آمادہ نہیں ہے تو پھر خود بات کرنے کے بجائے کسی صاحب حکمت یا کسی دانا انسان کے ذریعے سے کوشش کی جانی چاہیے کہ اس کی اصلاح ہو سکے. لیکن اگر اس کے باوجود بھی وہ اپنی جہالت پر اڑا ہوا ہے اور ضدی ہے تو پھر معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا جائے اور اس کی ہدایت اور سلامتی کے لیے دعا مانگی جائے. ایک اہم نقطہ وہ یہ ہے کہ اللہ السلام اور جسمانی سلامتی، جس طرح گناہوں سے سلامتی مومن کی ضرورت ہے، ایسے ہی جسم کی صحت و سلامتی بھی بہت اہم ہے. ابو طیب الطبری ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. ان کی عمر 100 سال سے تجاوز کر گئی، مگر ان کی صحت قابل رشک تھی. کسی نے ان سے ان کی اچھی صحت کا راز معلوم کیا تو انہوں نے فرمایا، هذه جوارحنا حفظناها عن المعاصی فی الصغر. یہ جو ہمارے جوارح ہیں، یعنی یہ جو اعضاء ہیں، بچپن میں ہم نے ان کو گناہوں سے بچائے رکھا. وَحَفِظَهَا اللَّهُ عَلَيْنَا فِي الْكِبَرِ. تو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں ان کی حفاظت کی. تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ السلام اور جسم کی سلامتی ضروری ہے کہ اس جسم کو اللہ تعالیٰ کے منع کردہ چیزوں سے سلامت رکھا جائے، گناہوں سے اس کی حفاظت کی جائے، اس لیے کہ اس جسم کی سلامتی اسی کے ساتھ منسلک ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگایا جائے، تبھی اس کو سلامتی ملے گی. اور اگر اس کو گناہوں میں کھپایا گیا، ان صلاحیتوں کو جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں اس کو غلط راستوں پہ لگایا گیا تو پھر سلامتی ملنے والی نہیں ہے. اس مبارک اور خوبصورت نام سے جو کچھ بھی ہم نے سیکھا، اس میں
پہلا اور اہم نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام السلام کے ساتھ جڑا جائے، اس کی وسعت کو، اس کی عظمت کو محسوس کیا جائے، اور اس کی وسعت اور اس کی عظمت کو اور اس کی سلامتی کو محسوس کرنے کے لیے جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ آپس میں سلام کو عام کیا جائے، اور اپنی ذات میں انسان سلامتی والا بن جائے۔ اب یہ جو بھی میں بات کر رہی ہوں نا کہ اپنی ذات میں انسان سراپا سلامتی بن جائے، یہ بہت ہی اہم ہے، بہت ہی اہم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح البخاری اور مسلم دونوں میں ہے، فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ دیکھیں اس میں بھی سالمہ کا لفظ آیا ہے۔ صحیح درست حقیقی مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں۔ اب کیا ہی عجب بات ہے، اللہ السلام کا یہ نام اور اللہ السلام کے اس نام کی معرفت اور اس نام کی محبت مجھ سے اور آپ سے یہ تقاضا کر رہی ہے کہ اس کے نام سے اگر جڑنا ہے تو ضروری ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں اور اپنے ہاتھ اور زبان سے دوسروں کو سلامت رکھیں، نہ ہمارا ہاتھ کسی کو تکلیف دینے والا ہو، نہ ہماری زبان کسی کو تکلیف دینے والی ہو۔ اور جب بھی زبان پہ کھجلی ہو اور یہ غیبت، بد زبانی یا اسی طرح کی کوئی اور بات کر کے دوسروں کو اذیت دینا چاہے تو سوچ لیجئے کہ کیا میں اللہ السلام کی بندی ہوں یا نہیں، میری اس نام سے کیا نسبت ہے، میرا اس نام سے کیا تعلق ہے، اور میں جو اللہ السلام کے نام پر ایمان بھی لاتی ہوں اور میں ہر نماز کے تشہد میں یہ کہتی ہوں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، پھر مجھے کیسے زیب دیتا ہے کہ میرے ہاتھ سے یا میری زبان سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف ہو، میرے ارد گرد بسنے والے، رہنے والے، میرے گھر کے افراد میری اذیتوں سے محفوظ نہ ہوں۔ دوسرا نقطہ، خسارے میں ہے وہ جو اپنے اہل خانہ کے لیے امن و سلامتی کا باعث نہ بن سکے، اور ضروری ہے کہ جب گھر میں داخل ہوں تو اہل خانہ کو بلند آواز میں سلام کیا جائے، اور سلام کو عام کیا جائے۔ گھر میں بڑے بچوں کو سلام کریں، بچے بڑوں کو سلام کریں، اور کثرت سے ایک دوسرے کو سلام کہا جائے۔ صحابہ کا یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ اگر وہ باہر کہیں ہوتے تھے سفر میں یا کسی جگہ پہ، اگر درمیان میں ایک درخت بھی آ جاتا تھا اور پھر وہ اپنے اس اوٹ کے بعد، درخت کی اوٹ کے بعد وہ آمنے سامنے ہوتے تو ایک دوسرے کو سلام کیا کرتے تھے۔ تو سلام کو عام کیا جائے، اور گھر میں خوف کی علامت بننے کے بجائے سراپا سلامتی بن جانا چاہیے۔ گھر میں موجود بڑوں کا احترام، چھوٹوں سے شفقت، آپس میں میاں بیوی کا جو تعلق ہے اس میں الفت و محبت کا اظہار، اللہ تعالیٰ کے نام السلام کو سامنے رکھ کر کیجئے تاکہ اس نام کا احیاء ہو سکے، یہ نام ہماری زندگیوں میں زندہ ہو سکے، اس نام کے ساتھ ہمارا تعلق بن سکے اور ہماری زندگیوں میں سکون آ سکے۔ دیکھیں، جب ہم زبان سے کسی کو سلام کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں السلام علیکم، یا کہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یا مزید اضافہ کریں تو ہم کہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا ہم مصافحہ کے لیے کسی کا ہاتھ تھامیں تو فوراً ہمیں اپنے دل کی کیفیت کا بھی جائزہ لے لینا چاہیے کہ جس پر ہم سلامتی بھیج رہے ہیں، جس کو ہم السلام علیکم کہہ رہے ہیں اپنے مخاطب کو، تو کہیں میرے دل میں اس کے لیے محبت کے بجائے نفرت تو نہیں ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کسی کو کہوں السلام علیکم اور اس پر سلامتی بھی بھیج رہی ہوں اور اس کو یہ میسج بھی دے رہی ہوں کہ تو میری طرف سے سلامتی میں ہے،
تو پھر اس کے بعد کوئی ایسی حرکت کی جائے، کوئی ایسی بات کی جائے کہ جس میں نفرت ہو، جس میں تکلیف ہو، جس میں دکھ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ مومنہ ایسی نہیں ہو سکتی، نہ مومن کوئی ایسا ہو سکتا ہے، نہ مومنہ کوئی ایسی ہو سکتی ہے۔ تو جائزہ لے لینا چاہیے کہ کیا اس کی زبان اس وقت اس کے دل کا ساتھ دے رہی ہے؟ کیا دوسروں کی عزت اس کے ہاتھ اور اس کے زبان کے شر سے محفوظ ہے؟ اگر ہم شعوری طور پر اللہ تعالیٰ کے اس نام کی واقفیت اور تعارف حاصل کر لینے کے بعد اس چیز کی کچھ دن کے لیے مشق کریں گے تو انشاءاللہ ہماری جو حالت درست ہو جائے گی، ہماری بگڑی ہوئی عادتیں درست ہو جائیں گی انشاءاللہ، اور گھروں کے اندر بھی سلامتی آئے گی، زندگیوں میں بھی سلامتی آئے گی، اور انسان کے اندر بھی سلامتی اتر جائے گی۔ اور پھر اس معرفت کے ساتھ جب ہم یہ کہیں گے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ جب ہم سلامتی کے ایک بڑے منبع، ایک بڑے سورس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیں گے اور اپنے آپ کو کنیکٹ کر لیں گے اس انرجی کے ساتھ کہ جہاں سے ہمیں سلامتی ملنی چاہیے، تو پھر ہمیں سلامتی نہ ملے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس عظیم نام کے ساتھ ادب کا تقاضا یہ بھی ہے کہ برکت حاصل کرنے کے لیے بیماری اور تکلیف میں، خوف اور بے چینی میں، پریشانی میں، دکھ تکلیف میں اور عام حالات میں بھی اللہ السلام کے نام سے اللہ السلام کے نام سے اس کے ساتھ جڑا جائے اور اس سے سلامتی کی دعا کی جائے۔ خود بھی سلامتی میں رہیے، دوسرے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہماری طرف سے سلامتی میں رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اس مبارک نام کی سمجھ عطا فرمائے اور ہم سب کو سلامتی عطا فرمائے، امن، صحت اور عافیت عطا فرمائے، اور ہمارا اس دنیا میں رہنا بھی سلامتی کے ساتھ ہو، اور جب اس دنیا سے نکل کر اس کی طرف جائیں، اس سے جب ملاقات ہو تو بھی سلامتی ہو، اور جب جنت الفردوس میں اس کے حکم سے ہمیں داخلہ ملے تو وہاں پر بھی سلامتی کی دعاؤں کے ساتھ ہمارا استقبال ہو۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔